بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلوق جسے وائرس کہا جاتا ہے اس سے پریشان ہے۔ یا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہو، جس کے اندر روح ہو، وہ اللہ جل شانہ کی پیدا کرتا ہے۔ اس پر قدرت طاقت سے اللہ جل شانہ کی ہے۔ اس طرح بہت بڑے بڑے بول بولے گے پہلے ہم دنیا کے اندر کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم میڈیکل میں بہت آگے چلے گئے، ہم یہ ہوا وہ ہوا۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ اپنی ایک جھلک دکھائی قدرت کی، اور ایک ایسی چیز کے ذریعے پریشان کیا جو کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتی، اور جو خردبین سے بھی بہت مشکل سے نظر آتی ہے، وائرس۔ تو ہر آدمی اس سے پریشان ہے، اور ظاہر ہے پوری دنیا اس کے اندر لپیٹ میں آئی ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے کو محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی مخلوق ہے، اللہ جل شانہ کی ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اجتماعی طور پر استغفار کریں، انفرادی طور پر استغفار کریں۔ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں خوب اللہ جل شانہ سے معافی مانگیں۔ ہر آدمی معافی مانگتے ہوئے ساری امت کو سامنے رکھے اور ساری انسانیت کو سامنے رکھے۔ یا رب ذوالجلال، میری طرف سے اگر کوئی غلطی ہے میں معافی مانگتا ہوں، اور ساری دل مخلوق ساری انسانیت کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ذکر اذکار کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کریں، نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر اگر بالفرض بہت زیادہ یہ پھیلتا ہے، منع کر دیتے ہیں کہ مسجدوں میں نہ جائیں یا مسجدوں میں اجتماعی نماز نہ پڑھیں، تو میرے محترم دوستوں کسی صورت میں نماز معاف تو نہیں ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے۔ اس نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا انشاءاللہ 5 مرتبہ جب ہم وضو کریں گے، اللہ پاک ہاتھ دھونے، منہ دھونے، سر پر مسح کرنے، پاؤں دھونے کی برکت سے اس وائرس کو دور فرما دیں گے۔ ایک تو نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد جو میں خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، بات بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیکل کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں ان پر عمل کرنا کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ عمل کریں۔ مثال کے طور پر بار بار ہاتھ دھونا، منہ دھونا، اور زیادہ پانی پینا، اور اسی طرح منہ پر ماسک رکھنا، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو اس چیز کا فائدہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اور اگر ہمارے میڈیکل والے کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے، یا نقصانات کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، تو نہیں ملانے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں ہے، سلام کرنا ضروری ہے۔ تو سلام تو زبان سے کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بڑی ایک اہم بات ہے کہ بعض جگہ پر سلام کرنا واجب ہو جاتا ہے، بعض جگہ پر سنت ہے۔ واجب کام پر ہے جہاں پوری مسجد میں کوئی ایک سب بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آنے کی تو اللہ مغفرت لیا بابا رحمت دعا پڑھ کے آنا چاہیے۔ ایک عام جگہ پر ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی سلام نہیں کر رہا، تو آپ کو سلام کرنا وہاں واجب ہے تاکہ سب پر سلامتی آ جائے۔ اور عام حالت میں جب سلام کریں گے تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں بھی خیر برکت ڈالیں گے اور دلوں میں محبت بھی پیدا فرمائیں گے۔ تو حکومت پاکستان کی طرف سے اور میڈیکل کی طرف سے اگر اس طرح کی کوئی بات آ رہی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بار بار ہاتھ دھونا، کلی کرنا، پانی پینا، اور ہجوم میں نہ جانا، ماسک پہننا۔ اور میرے محترم دوستو یہاں بھی اللہ پاک جل شانہ نے ایک موقع دیا ہمیں کہ اگر جو ہمیں پابندی لگاتے ہیں گھروں میں رہے، ایک مسلمان ہے اس کو ذہن میں بات بٹھانی چاہیے کہ الحمدللہ میں گھر میں بیٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کروں گا، میں ذکر اذکار کروں گا، میں نماز کی پابندی کروں گا۔ جب انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان، مسلمان اللہ جل شانہ کے درمیان جب تعلق ہوتا ہے، موت آ جائے تو موت نقصان والی نہیں ہے۔
غفلت میں اگر موت آ جائے، بے دھیانی میں موت آ جائے، نافرمانی میں موت آ جائے، تو وہ موت بہت ہی نقصان والی ہے۔ کافروں اور مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم بھی اللہ پر موت سے ڈرنا شروع ہو جائے تو اللہ جل شانہ پر یقین رکھنے والے پھر کون ہے؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ جل شانہ پر یقین رکھنے والے ہیں، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ ہماری بے دھیانی غفلت میں موت نہ آ جائے، گناہ کی حالت میں موت نہ آ جائے، نافرمانی کی حالت میں موت نہ جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس مصیبت پریشانی سے ہمیں محفوظ فرمائے، ساری دنیا کو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اور اللہ جل شانہ جو ہے اس وقت جو ہے حرمین شریفین آپ کے سامنے ہیں، مساجد مدارس آپ کے سامنے ہیں، جہاں آئے آج جو ہمارے دل رو رہے ہیں، افسوس ہو رہا ہے، اللہ جل شانہ اس صورت کو بحال کرے، اور پہلی والی رونقیں، دین والی رونقیں، اسلام والی رونقیں اللہ پاک بحال فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا آمین افضل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات۔ یا رب ذوالجلال، ہم آپ کی نہایت ہی ضعیف کمزور مخلوق ہیں، یا اللہ ساری مخلوق پر رحم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، اس کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، ساری دنیا کو محفوظ فرما دے۔ یا رب ذوالجلال کو اپنی فضل و کرم سے، اپنی قدرت سے اس کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ اس کی نحوستوں، اس کی شرور اور اس کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، جو جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت محبت نصیب فرما دے، اور مرنے کے بعد تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔